الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأفضل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهلون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم وتبارك الله رب العالمين. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم ملت وزیر بھائیوں، ابھی سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، سورہ مومن سورہ غافر کے 7ویں رکوع کی ابتدائی 6 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. آیت نمبر 61 سے لے کر 66 تک کہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، اپنے قدرت کے دلائل کو بیان کیا. یہ آیات جس طرح ایک کافر و مشرک کو، ایک غیر مسلم کو اللہ کی عظمت و وحدانیت سے ماننے پر ابھارتی ہے اور اسے بلاتی ہے، وہیں ایک مومن کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کا جذبہ جب بڑھ جائے گا تو یہ یقیناً یہ اللہ کے خود کا باعث ہوگا. اور معرفت الہی یہ مقصود انسان کی تخلیق کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس پر غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ معرفت جو مقصود ہے اس کا حصول ہوتا چلا جائے گا. بھائی ان آیات کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرماتا ہے، اپنی تعریف فرماتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے الذی جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہا، تاکہ تم اس میں رہو، اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس میں آرام اور چین حاصل کرو. لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، دن کو روشن بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ خوب فضل والا ہے. لفظ یہ لام عربی زبان میں تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، اس لیے خوب کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو انا بھی لایا جا رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب فضل کرنے والا ہے علی الناس، لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ کا فضل تو اتنا عظیم ہے، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں بجا لاتے. اللہ تعالیٰ کی شاکر نہیں ہے، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اب جس عظیم ہستی کا تعارف کیا گیا کون ہے؟ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے. ان نشانی کو دیکھ کر اب آپ سمجھ جائیے یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق، تمہارا ہی خالق نہیں، ہر چیز کا خالق ہے. اب تمہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کہو لا الہ الا ہو. ترجمہ وضاحت کے ساتھ کیا جا رہا ہے.
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اتنے دلائل کے ثابت ہونے کے باوجود کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ رب کی عبادت سے، رب کی ایک ماننے سے کہاں تم یعنی اپنے آپ کو روک رہے ہو، کہاں تم یعنی مطلب ہے کہ راہ حق سے پلٹ رہے ہو، راہ حق سے انحراف کر رہے ہو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے فرماتا ہے کہ اگر پھر جائے تو آپ غم نہ کیجیے، ایسا ہوتے رہا ہے۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اسی طرح وہ لوگ اللہ کی آیات کو انکار کیا کرتے تھے، وہ پھیر دیے جاتے ہیں، حد سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ کس سزا میں؟ کہ قانون بھی آیات اللہ یجحدون، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکار پر انکار جب بڑھتے چلے جاتا ہے سزا کے طور پہ، انہیں راہ حق سے ان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی دوسری دلیل بیان کرتی ہے، اگر اس سے نہیں مانتے اس سے تو مان، جو بالکل تمہارے قریب ہے۔ تو رات و دن کا تعلق تو آسمان و زمین سے ہے، چاند و سورج سے ہے، کہ تمہارے بالکل اندر ہے۔ اب اس طرح فرماتا ہے اللہ الذی، اللہ وہ ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، جس زمین پہ تم چلتے پھرتے ہیں یہ زمین تمہارے لیے قرار کی جگہ بنائی، یعنی تمہارے رہنے کی جگہ بنائی، سکونت کی جگہ بنائی۔ والسماء بناہا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ اور سب پر آسمان زمین آنکھ بند کر لیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، اپنے آپ کو دیکھو۔ تصور، یہ تمہاری تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ نقشہ کس نے بنایا؟ اس نے تم کو بنایا، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی۔ اور تصویر کیسی بنائی؟ احسن صورکم، ساری کائنات میں تمہاری تصویر کو سب سے زیادہ خوبصورت کیا۔ احسن صورکم، بیوٹیفائڈ یور اسٹرکچر۔ احسن صورکم، اس سے ارشاد ہوتا ہے ذالک اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اس کی برکت خوب ہے، اس کی برکت دائمی ہے، اس کی برکت ثابت ہے۔ سب برکت کے معنی اللہ رب العالمین جو سارے عالمین کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ الحی، وہ زندہ ہے، یعنی وہ ہمیشہ بھی ازلی ابدی، یعنی عدم کا وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ الحی لا الہ الا اللہ۔ تو اب یقیناً جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، یہی عبادت کے لائق و سزاوار ہے، نہیں ہے کوئی امام سوائے لا الہ الا اللہ الحی لا فدعوہ مخلصین لہ الدین۔ تو تم دفاع نتیجے کے طور پہ آتا ہے، تب کیا اب تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آپ کو چارہ نہیں؟ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، عبادت کو، اطاعت کو خالص کر کے اسے پکارو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اب الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب آخر اعلان بندے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر کہیں بندے کے لیے کوئی سزاوار نہیں کہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قل انی نہیت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتا ہے کہ بار بار جو مشرکین مکہ جو یعنی اپنے مذہب کی طرف مائل کرنا چاہتے، اعلان کر دو تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اعلان ہے۔ اللہ کے نبی سے خطاب ہے، مراد پوری ساری امت ہے کہ قل انی نہیت، یقیناً مجھے منع کر دیا گیا، ان عبد الذی، روک دیا گیا کہ میں عبادت کروں، الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کہ لما جانی البینات، جب کہ میرے پاس دلائل آئے ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، ہر قسم کے دلائل، روشن دلائل آنے کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ کر سکتا ہوں۔ مجھے منع کر دیا گیا کہ غیر اللہ کے ساتھ کہ میں عبادت کروں، کہ جب کہ میرے پاس دلائل آئے ہیں۔ امرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دوں۔ اسلمہ، اسلام لاؤ ترجمہ نہیں کیا جائے گا، لفظ ایک کہیں قرآن کریم میں بعض کلمات کا لفظی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بعض کا اصطلاح، یہاں اصطلاحی نہیں، نبی کا اسلام ہے۔ نبی کا اسلام کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کی ابتدا ہی کو نہیں کیا جا سکتا، کب پیدا ہوئے ان کے اسلام، کوئی ابتدا کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ مسلمون سرنڈر ہو جانا اپنے سارے یعنی رب العالمین کے سامنے، اور یعنی ہر اپنے خواہش کو اس کے سامنے جھکا دوں، ہر معاملے میں اللہ کی سپرد کر دوں۔ مجھے حکم دیا گیا امرت ان مسلمہ اس رب العالمین، اسلام میں نے خود سپردگی، سبمیشن۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت کے، الوہیت کے دلائل کو بیان کرنا ہے۔ یہ ایک بات اہم یعنی یاد رکھنی ہے کہ قرآن کریم ہر اعتبار سے موجودہ ہے، معنی کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، بلاغت جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایلیکوینسی کے اعتبار سے، کہ بلکہ یہ قرآن جو اترا ایسی قوم میں اترا جو قوم کو اپنی بلاغت و فصاحت پر ناز ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت کو دل میں ثابت کرنے کے لیے کہیں کہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی اس کے تفاصیل میں تو روشنی ڈالی جا سکتی ہے،
کہ کیونکہ جو مقصود ہمارا سب سے زیادہ ہدایت وغیرہ کا جو مقصود ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے، اس لیے اس کا ایک مستقل میدان ہے. جو چاہتے ہیں اس کے لیے عربی زبان ماہر ہو، عربی زبان ایسی ایسی اس کے اندر بلاغت فصاحت ہے کہ جس سے قرآن کریم کے اللہ کے کلام کی عظیم عظمت سمجھ میں آئے. اب انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں بالکل عام فہم ہے، جو ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہے، ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے. تب آئی کریم حاضرین کہ یہ قرآن کریم کا جو انداز ہوتا ہے، کہیں کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے، پہلے بیان کر دیا جاتا ہے، کسی کو موقع کیا جاتا ہے. وہاں ایک بہت خاص وہاں پر وہاں ایک سر ہوا کرتا ہے، وہاں حکمت ہوا کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے تعارف جو فرمایا تھا، یا ایھا الناس قرآن کا پہلے سب یا ایھا الناس قرآن کریم میں کسی بھی حافظ صاحب سے پوچھ لو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اے لوگوں کہہ کر لو. یعنی انسان کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، عبادت کرنا. تو چنانچہ توحید ہے، توحید کے بعد یقیناً اس کی عبادت ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی اپنی وحدانیت کی، تو وہاں کی پوری ترتیب یہاں بدل گئی. وہاں کی جو ترتیب الگ ہے، یہاں کی ترتیب الگ ہے. وہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی بات کرو. سورہ بقرہ تیسرا رکوع ابتدا ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا ہے یا ایھا الناس. سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو کہ جو عبادت جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہے وحید ربکم، اپنے رب کو ایک مانو. جب رب کو ایک مانو گے تو اسی کی بات کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہیں کو نہیں تم سے پہلے جتنے ہیں سب کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو فرش بنایا، زمین آسمان وغیرہ ذکر. یہاں پہلے رات و دن، زمین آسمان کہ اللہ تعالیٰ اللہ تمہارا رب ہے، پہلے وہاں رب فرمایا. یہ آخر میں وہاں پہلے خالق فرمایا، آخر میں اللہ تمہارا خالق ہے. اس میں کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہاں اس سے پہلے کی آیت جو پرشتہ تفسیر میں بیان کی جا چکی ہے، اللہ کو مجھ سے دعا کرو، میری بارگاہ میں مانگو. ادعونی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ نے فرمایا تو مانگنے کے لیے تو پورے ہی اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن رات کا وقت زیادہ مناسب ہے، وہ بھی رات کے آخری پہر میں اور فجر میں تو پوچھیے مت. اس لیے رات کو پہلے مقدم کر دیا گیا، رات و دن. مانگنے کے لیے تو سبھی اوقات ہے، لیکن مانگنے کے خصوصی اوقات اور رات کے ہیں، اس لیے رات کا ذکر پہلے ہے. اب دوسرا ہے کہ آپ یہ اور دوسری تفسیر پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس کو ترجیح دی گئی. کیا ترجیح دی گئی؟ یہاں پر فدعونی میں معنی عبادت کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فدعونی کی تفسیر خود فرما رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے دعا یعنی میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں. اب دوسرا معنی کر لیا تو بھی رات اور دن کا ذکر ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ عبادت. دعا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عبادت. دعا خود معنی عبادت کے ہیں، جس کی بہت کافی تشریح گزشتہ کی گئی. اب یہ کیا معنی؟ اب مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو کہ تمہارے رات دن کے اوقات یہ عبادت کے لیے بنائے گئے، خالی صبح شام دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے. دنیا ضروری حد تک کرو، لیکن دنیا تمہاری ضرورت ہے. مقصد ایک ضرورت ہوا کرتا ہے، ایک ذہن میں رکھ لیجیے، ایک مقصد ہوا کرتا ہے. مقصد عبادت الہی ہے، مقصد معرفت الہی ہے، مقصد قرب الہی ہے. لیکن یہ دنیا کے کاروبار ضرورت ہے تمہاری. اس مقصد کے تکمیل کے لیے، اس مقصد پر یعنی طاقت کے لیے تمہیں یہ دنیا کے کاروبار کرنا پڑے گا، دنیا کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن تمہاری یہ یعنی تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. تو تم جو مجھے یعنی جو تمہیں کیونکہ پیدا عبادت کے لیے کیا گیا، اس لیے اپنے رات و دن کو عبادت سے تم کیا کرو؟ معمور کر دو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیوں کو رات و دن سے شروع فرمایا. ماقبل کیا ہے؟ یہ یعنی قرآن کریم میں سیٹنگ ہوتی ہے. ماقبل کیا ہے؟ سے رات و دن کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت تو نکالو. کچھ نہیں نکال سکتے زیادہ، 5 وقت تو نکالو. 5 وقت تو پورے یعنی خالی وقت بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، لیکن ضروری طور پر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں تم سرنڈر کر دو. 5 وقت بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے رات و دن کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. یہ دن کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ رات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تم اللہ ہی کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے. اپنے بے شمار کام تو ہوں گے، تمہیں منع نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ وقت خرچ کرو. ہر صوفیہ کرام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. وقت کی زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، ذکر الہی مصروف رہنا، یہ وقت کی زکوٰۃ ہے. یہ وقت کی زکوٰۃ ہے. تو یہ زکوٰۃ تم دیا کرو.
تو اللہ کی اس نعمت کو شکر کرو. اب آئیے اور دوسرے یعنی مطلب ہے کہ زاویے سے رات و دن کی ترتیب. قرآن کریم میں ترتیب کے بھی کئی وجوہ ہوا کرتے ہیں. ایک ترتیب ہوتا ہے یعنی مطلب ہے کہ اس اعتبار سے ترتیب ہوا کرتی ہے کہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے. سب سے پہلے جس کو پیدا کیا گیا اس کا ذکر, بعد میں جو پیدا اس کا ذکر. ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پیدائش تو بعد میں ہوئی ہے عظمت کے اعتبار سے. قرآن کریم میں کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے تو یا تو اہمیت کے اعتبار سے, عظمت کے اعتبار سے, تو ایک ترتیب پیدائش کے اعتبار سے. جب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذکر فرمایا اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان جن سے افضل ہے لیکن پہلے پیدا کس کو کیا؟ انسان کو. اس لیے وہاں جو ترتیب ہے پیدائش کی, انس کو میں نے پیدا اما خلقت الجن والانس, میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ. ذہن میں رکھیے, بہت کم لوگ جانتے ہیں. آسمان کو بعد میں بنایا, آسمان کو بعد میں بنایا, آسمان لیکن زمین کو پھیلایا آسمان کو بنانے کے بعد. آسمان کی پھیلاؤ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا سورہ ہے, اس کی تفصیل آنے والی ہے. تو اب وہاں لیکن قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر یعنی کس کا ذکر آتا ہے؟ آسمان کے. کیوں؟ عظمت کے اعتبار سے. عظمت کے اعتبار سے آسمان کو پہلے مقدم. کیوں؟ دینے والا لینے والا برابر نہیں ہو سکتا. آسمان دے رہا ہمیشہ, بارش, سورج, یہ چاند, یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ زمین کی بقا کے لیے. بارش تمہاری بقا کے لیے, یہ پودے تمہارے لیے, یہ پودوں کے اندر وہ رنگت پیدا ہو رہی ہے. چاند و سورج کو مستقبل رنگ وہی ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ چاند و یعنی ستاروں کی وجہ سے. پڑھ لیجیے پوری سائنس, ستاروں کی وجہ سے, چاند کی وجہ سے. سورج کیا کر رہا ہے؟ تخلیق پیدا کر رہا ہے میووں میں, اناج میں. اس کو رنگ کون دے رہا ہے؟ نہیں, اللہ ہی دے رہا ہے. خالق مستقبل رنگ وہی ہے. ہم ہوا سے زندہ ہے, مشرک ہو جائیں گے. ارے اللہ نے ہوا کو ہماری زندگی کے لیے بنایا, یہ یاد رکھیے. ہم اللہ ہی زندہ ہے. یہ سارے کے سارے اسباب ہے. تو اب یہ ساری کی ساری دینے والا کون؟ آسمان. یہ کون ہے؟ یہ لینے والا. اب آسمان زمین کا ذکر آ رہا ہے, یہ لینے والا. تو دینے والا افضل ہوتا ہے لینے والے سے. عظمت کے اعتبار سے آسمان پہلے, زمین بعد میں. لیکن یہ آیتوں میں زمین پہلے آ رہی ہے انشاءاللہ, آگے بتائیں. تو اب اس کا یہاں ہوتا ہے کہ رات کو پہلے مقدم کیا گیا دن پر. یہ حقیقی ترتیب ہے, عظمت کی ترتیب نہیں. اور عظمت کے اعتبار سے بھی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سب سے زیادہ بڑا حصہ, بہت بہترین وقت کیا ہے؟ رات ہے. پڑھ لیجیے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا میرا رات, کیونکہ اسرار کی رات. نماز کب دی گئی؟ رات میں. قرآن کب اتارا گیا؟ رات میں. رات کو کیونکہ اللہ کی عبادت کی تکثیری ضروری ہے. ہوا یعنی مختلف قسم کے جو افکار, مختلف قسم کے جو خیالات وغیرہ کی آمادگی رات میں کم ہو جاتی ہے. جتنی کم ہوگی تو عبادت میں اس کی تہجد میں جو فضیلت ملی, تہجد میں اور زیادہ, پھر بھی سوتے وقت یاد آتا ہے وہ پھر بھی دن سے زیادہ کم ہوں گا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آتے ہیں. لیکن آخری حصے میں سب ختم, آخری حصے میں کوئی خیال نہیں رہتا ہے. اس لیے وہ رات کے آخری حصے کی عبادت اور بڑھا دی گئی, اس کی دعا کی فضیلت اور بڑھ گئی, اس میں عبادت کی فضیلت اور بڑھ گئی. تو چنانچہ اب یعنی رات کو ہر اعتبار سے دن پر, ترتیب کے اعتبار سے بھی, اہمیت کے اعتبار سے بھی دن پر فضیلت حاصل ہے. اب رہا یہ اس لیے بھی رات کو پہلے لایا گیا. ترتیب کیسے؟ ایک وجود ہے, ایک کسی بھی شے, ایک طبیعت عدم کی ہوتی ہے, وجود کی ہوتی ہے. رات کیا ہے؟ عدم ہے نہیں. دن کیا ہے؟ وجود ہے. دن کیا ہے؟ وجود ہے. مخلوقات میں عدم پہلے ہے, وجود بعد میں. ہم تھے پہلے. ایک بچہ 20 سال پہلے نہیں تھا, کوئی 40 سال پہلے نہیں تھا, کوئی 50 سال پہلے نہیں تھا, کوئی 80 سال پہلے نہیں تھا. پہلے کیا تھا؟ عدم. اب کیا ہوا؟ وجود. عدم پہلے, وجود بعد میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ رات. کہاں فرمایا؟ ارشاد ربانی سورہ انعام پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا. وجعل الظلمات والنور, اور ظلمتوں کو بنایا یعنی پیدا کیا, بنایا یعنی پیدا کیا نور کو. تو اللہ نے دن سے پہلے رات کا ذکر فرمایا. تو دن سے پہلے کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ظلمتوں کو بنایا نور. تو ترتیب کیا ہے؟ طبعی ہے, نیچرل ترتیب. اب ایک اہم بات بتاؤں میں آپ, وہی ہے تو ہمارے یعنی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ یہ نیچرل ہے, ہماری تاریخ بالکل طبعی ہے.
रात से होती है, मगरिब से होती है। रात कब से शुरू होती है? सूरज गुरूब होने से। सूरज गुरूब होने से हमारी तारीख कब से? मगरिब से तारीख शुरू, चांद की तारीख। और बहुत सी कौमें ऐसी भी है जिनकी तारीख सुबह से मुमकिन है, गैर मुस्लिमों में पास ऐसी है जिनकी तारीख सूरज के तुलू से। और एक कौम ऐसी है ना दिन है रात, अब कैसा बनाइए नहीं मालूम, ना तो मगरिब से है ना फजर से। वो कौन सी कौम? अंग्रेज़ों की 12 बजे से। रात के 12 बजे से तारीख शुरू होती है। तो आप भी पागल दीवाने हो के 12 बजे बर्थडे, अरे 12 बजे कोई यानी मतलब वो है 12 बजे, ये सब छोड़ दीजिए इस किस्म की मतलब ताकि यहूद नसारे की इत्तिबा 12 बजे। तो यहाँ होता है मगरिब से हमारी। तो अब ये अहम बात बताओ, अगर सारी बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया के सारी यानी तबाह प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाए, कोई चीज़ छपी नहीं होगी, कोई चीज़ यानी मतलब खबर नशर नहीं होगी, कोई खबर नशर नहीं होगी, तो ये लोग तारीख भी जान नहीं सकते। क्यों? इनकी तारीख कैसा कौन सा है? सूरज से है। ये सूरज को देख के पता चला सकते पहली है, दूसरी है, चौथी है, पाँचवीं। बैनुल अक़वामी तौर पर अगर पाबंदी लगाई जाए तो हमारी जंतरी कागज़ में नहीं छपती, आसमान में छपती। हमारी जंतरी कहाँ छपती है? आसमान पे। हम बता सकते हैं पद रहा है, 1 महीना हो गया, दूसरा महीना शुरू हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि सूरज में कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना आने वाला है। अरे 1 महीना गुजर गया, दूसरा महीना आया, तीसरा महीना शुरू हो गया। तो ये इस्लामी कैलेंडर की अहमियत है। अल्लाह तआला जअल लकुमुल लैला, और ये तरतीब है। तो रात को बनाया और दिन को बनाया। और अब रहा ये कि कुरान करीम में रात को किस लिए बनाया, मुझे बयान किया। दिन को किस लिए बनाया, मुझे बयान नहीं किया। कुरान करीम का तरीक़ा है, एक लफ्ज़ किसी करीने से, किसी दलील से अगर एक दूसरा सबूत होता है तो दोनों को बयान नहीं किया जाता, एक का जिक्र किया जाता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर दिन को कैसे बनाया? चमकता हुआ, मुबसिर। लेकिन रात को तारीख बनाया, ये नहीं बयान किया। क्यों? सुकून से तारीख नहीं समझ में आती। सुकून कब होगा? नींद नहीं आ रही है तो क्या करते? लाइट बंद करते, और लाइट में उजाला नहीं करते। सुकून इसलिए अल्लाह ने क्या किया? सूरज को गुरूब कर दिया। क्यों? सुकून की कैफियत पैदा। और इसलिए रात में बुरूदत होती है, दिन में हरारत होती है। और सुकून हरारत से नहीं होता, सुकून हरारत से पैदा नहीं होता, बुरूदत से पैदा होता है। अल्लाह ने यहाँ पर जुल्मत का जिक्र इसलिए नहीं किया कि सुकून से समझ में आता है कि जुल्मत यहाँ महदूद है। फिर अल्लाह ताला यहाँ देखने वाला रोशन बनाया, खाली देखते बैठेंगे दिन में, दुनियादारी में देखते नहीं बैठता, काम करो। दिन तो अल्लाह ताला उसके किस लिए यानी दिन को रोशन देखने वाला बनाया? ताकि तुम काम करो, महसूस हो। वो कहाँ है? कुरान की दूसरी आयत में, अमीर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फीही, रात और दिन को बनाया ताकि दिन रात में सुकून हासिल करो। और तब्तगू मिन फज़लिही, दिन में उसके फजल को तलाश करो। एक फजल क्या है? दुनियावी। एक फजल क्या है? दीनी। दीनी फजल ये है कि नमाज पढ़ो। दुनियावी फजल है कि इसको रोज़ी तलाश करो। बल्कि कुरान करीम में अक्सर फजल कहकर इसको रोज़ी बयान किया गया। दिन को इसको रोज़ी के लिए बनाया गया। रात और दिन अगर इसको रोज़ी में तलाश खत्म करेंगे तो समझेंगे तुमने अपनी ज़िंदगी के मकसद को खो दिया। ये अल्लाह का फजल है, रात बनाया, दिन बनाया। लेकिन हिर्स में क्या होता था? अगर रात नहीं होती, इतना कमाता कि 60-70 साल तक नहीं जी सकता था इंसान, 50 साल, कोई 10-20 साल में मर जाता, कोई 30 साल। तो इतना कमाने की है रात को भी क्या करते हैं? दिन कर दिया। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने रात बनाई ताकि सुकून दे सके। फिर ताज़ा दम होकर सुबह उठ जाते हैं। ताज़ा दम जब उठ जाए हो जाएंगे तो अल्लाह की इबादत में सुकून मिलेगा, कमाने में भी क्या होगी? ज़रा ताकत आएगी। नहीं तो क्या होता है? इसलिए अब वो लोग जो हिर्स में रात में दिन बनाए देते हैं, वो कितना भी जमा कर ले वो खा नहीं सकते। क्यों? नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह ने जो फितरती तौर पर जो सुकून के लिए बनाया, जो काम करने के लिए बनाया। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रात में तुम काम मत करो, क्योंकि रात भर तो इंसान सोता नहीं, काम भी करता है। लेकिन राहत के लिए भी फर्ज करो, जो अपनी ज़िंदगी में काम भी करो। तो जैसे दिन में भी कभी इंसान राहत अख्तियार करता है कि यहाँ यानी उसका गलत एक अहम बात कि लोग बगैर किसी यानी मतलब कि फ़हम के सूफिया के नाम पर इतराज़ करते हैं। दिन अगर आधी रात को ही नौकरी कर रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं किया गया करें। तो 1 बजे 2 बजे दुकान बंद करता है, भाई तुम नेचर के तबीयत के खिलाफ कर रहे हो चाहे लोगों कि तुम सो जाओ जल्दी जाकर 10-11 बजे, अपनी दुकान को 12-1 बजे में चलाओ। तो फतवा नहीं देता, कोई एतराज़ नहीं करता। अगर बुजुर्ग दिन रात भर इबादत करते हैं तो देखो अल्लाह तो रात को सुकून के लिए बनाए, ये पढ़ने बैठे, अब उन पर एतराज़, ये पढ़ते बैठे। अब सुन लीजिए, इसलिए अल्लाह ने क्या प्यारा अल्लाह तो फरमाया, ये नहीं फरमाया रात को अल्लाह ने इसलिए बनाया कि ताकि तुम सो जाओ, ये नहीं फरमाया।
تاکہ تم سو جاؤ، تاکہ تم سکون حاصل کرو. کسی کا سکون رات بھر سونے میں ہے، کسی کا سکون رات بھر عبادت کرنے میں. اس لیے جب تک راحت کی ضرورت ہے. ایک صوفی سوتا بھی ہے لیکن راحت ضروری ہے. اس سے زیادہ راحت اس کو مل رہی ہے. سونے سے بڑھ کے کیا ہے؟ عبادت. اب رات بھر پڑھ رہا. کیوں؟ اب بعض ایک ایسا مقام آ جاتا ہے اب سونے میں وہ لذت نہیں، صرف عبادت میں نہیں ہے. کس سے پوچھو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ لتسکنوا فیہ کا حقیقی اگر ملا انہوں نے حاصل کیا عشاء کی سے لے کر فجر تک ایک قرآن پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ لتسکنوا فیہ کی حقیقی تصویر دیکھنا ہے، دیکھنا اولیاء اللہ کی سیرت میں. اس لیے تو بزرگوں نے فرمایا سکون اہل غفلت کا سکون اور ہے. اہل غفلت کا سکون لہو لعب میں گزار دینا، یہ رات بھر سونا، یہاں تک کہ نمازوں کا بھی خیال نہیں. اہل غفلت کا سکون. اہل شہوت کا سکون ناجائز و حرام باتوں میں مصروف رہنا. اہل اطاعت کا سکون جتنی اپنی بساط کے اعتبار سے عبادت کرنا، عشاء پڑھنا، پھر نوافل سنتیں پڑھنا، پھر فجر پڑھنا، اللہ نے موقع دیا تو تہجد پڑھنا، اللہ نے توفیق دی. یہ اہل اطاعت کا سکون ہے. اہل محبت کا سکون کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں مشغول رہنا. رات بھر نہ ہو سکا تو رات کے اکثر حصوں میں عبادت میں گزارنا، اللہ تعالیٰ کے کلام ذکر الہی میں مشغول رہنا. ان کا سکون ہے. یہ چار لوگوں کا سکون الگ الگ ہے. کسی کو کسی میں سکون، کسی کو کسی میں سکون ملتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ تم سو جاؤ بلکہ تم سکون اختیار کرو. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل. بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، خوب فضل ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ احسان یعنی بمعنی فضل. ایک عدل جب آگے بڑھ جاتا ہے یعنی جتنا دینا چاہیے اس سے زیادہ دے دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. جتنا دینا چاہیے اس سے زیادہ دے دیا جائے تو اسے احسان و فضل کہتے ہیں. اللہ تمہاری ضرورت سے زیادہ دیتا ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور ایک اہم بات عرض کروں، دعا کی آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے فرمایا بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا. اے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا. ارے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہیں دے دیا، تمہارے آنے سے پہلے زمین بنا دیا، تمہارے لیے فرش بنا دیا، تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے آسمان. ہر ایک اپنی بساط کے اعتبار سے آپ مہمان کو بلاتے ہیں، اپنی حیثیت سے فرش کرتے ہیں. اور زیادہ مہمان آ جائے تو اپنی حیثیت سے گھر کے سامنے ڈیرا ڈالتے ہیں. اللہ نے ساری انسانیت کے لیے اس کے آنے سے پہلے کیسے اہتمام کیا؟ زمین کو فرش بنایا، اتنا بڑا فرش اس کے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے لائق فرش بنا دیا. اور ڈیرا کیسا لگایا؟ آسمان کا اتنا بڑا، اس کی شان کے لائق. یہ اللہ کی عظیم قدرت کے دلائل ہے. تو چنانچہ اب یہاں بتایا کہ ارے ہم تو تم کو مانگنے سے پہلے دے دیے. مانگنے میں کیوں نہ دیں گے؟ لیکن مانگنے کا سلیقہ اختیار کرو. وہ سلیقہ گوشت کا اس کی اجمالی طور پر بیان کیا کہ مانگنے کا کیا سلیقہ ہے، کیا اس کا ارشاد ہوتا ہے. لیکن اکثر بندے شکر نہیں کرتے. کیوں؟ اکثر بندے اگر شکر کرنے والے ہوتے تو ہر نماز کے وقت مسجد بھری رہی، جمعے کے وقت کیوں بھری رہی؟ یہ قرآن کریم کی آیت کی دلیل ہے. اکثر بندے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ورنہ ان کی ہر نماز جمعے کا نقشہ پیش کرتے. اگر اکثر بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے تو پانچوں نمازیں ایک یعنی کیا کس کا منظر پیدا کرتے؟ عید کا منظر پیدا کرتے. یعنی کس کا منظر پیدا یعنی کس کا منظر ہو جاتا؟ جمعے کا منظر ہو جاتا. سن لیجیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم بندے شکر گزار ہیں. قلیل من عبادی. سنیے شیطان بھی تانا دیا تھا. کیا تانا دیا تھا؟ کہ شیطان کو جب دھتکارا گیا، مردود کر دیا گیا. لا تجد اکثر مشاکرین، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان اگر آپ کو دشمن تانا دے تو آپ کیا کرتے؟ اس کو اٹھا کر کے بتا میرے اندر آئے گا. بتاتا ہوں اگر شیطان سے دشمنی کرنا ہے اور شیطان ہی سے دشمنی کرنا ہے، ہر ایک سے دوستی کر سوا شیطان کی. ہاں میرے کو بولتا میں شاکر بتاتا ہوں کہ میں کتنا شکر گزار ہوں. اگر واقعی چاہتے ہیں کہ شیطان کو ناراض کرے، اللہ کو راضی کرے، اس کی بات کو غلط قرار دو. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خرچے کی نیت نہیں ہے
اعتقاد نہیں ہے لیکن اعتقاد نہیں ہے لیکن یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے عملی طور پر، اعتقادی طور پر تو کر ہی نہیں سکتا کہ مسلمان عملی طور پر اس کو راضی کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات، قرآن کریم میں ایک ہی لفظ کو بار بار ایک ہی آیت میں نہیں دہرایا جاتا، ایجاز کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو بار بار ذکر نہ کیا جائے۔ اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ اکثر یعنی قرآن کریم یہ ملے گا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور جبکہ وہاں پر وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جو کہا جاتا ہے اسی ایک آیت کے ٹکڑے میں پھر ناس نہیں آتا، پہلے آ جاتا، یہاں پر ایک ہی ٹکڑے میں 2 مرتبہ ناس لایا ہے، کیونکہ بتانے کے لیے ناشکر گزار بندوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ایسا نہیں کہا دوسرے مقامات پر ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، ایسا نہیں کہا۔ اکثر الناس ناس 2 مرتبہ فرمایا، کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر کیا فرماتا ہے؟ انسانی ناشکر گزار ہے، یہ آسمان ناشکر گزار نہیں، یہ بتانے کے لیے ناس 2 مرتبہ لایا گیا۔ ان الانسان لکفور، قرآن کی آیت ہے، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور زمین ناشکری نہیں ہے، آسمان ناشکرا نہیں ہے، یہ پرندے چرندے ناشکرا نہیں ہے، یہ پہاڑ ناشکرا نہیں ہے، یہ حیوانات ناشکرا نہیں ہے۔ کیوں؟ سب اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اگر نہیں کرتا ہے تو انسان اللہ ماشاء اللہ چند۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے دنیا کی جس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان نہیں کر رہی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اگر کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، سوائے جن و انس، پوری مخلوقات میں اگر کوئی ناشکر گزار مخلوق ہے تو جن اور انس، یہ حیوانات نہیں، یہ نباتات نہیں، یہ جمادات نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس پہلو کو زور دے کر بتایا کہ تم ناشکری چھوڑ، بلکہ یہ سارے کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد نہ تو یہ پرندے ہیں، نہ تو یہ چرندے ہیں، نہ تو یہ آسمان ہے، نہ تو یہ زمین ہے، چاند مقصود نہیں، ستارے مقصود نہیں، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی۔ تم کتنے ناشکر گزار ہو، جن کے لیے نہیں بنائی گئی وہ شکر گزار ہے، جن کے لیے نہیں بنائی گئی وہ تو تسبیح بیان کریں، تحمید بیان کر رہے ہیں۔ یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی، پھر بھی تم غافل ہو۔ اس لیے اللہ نے اس پہ تاکید کرنے کے لیے، اور یہ پیاری ترتیب، قرآن کی ترتیب ساری پیاری ہے، لیکن انسان جب جو سمجھ میں آتا ہے تو پیاری کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب رہا یہ کہ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اب سنیے کہ اس سے پہلے اللہ ایک آیت، ہر ایک آیت کا فاصلہ اللہ نے یہ یعنی ایک ترتیب جس کو کہتے ہیں قرآن کے اندر ایک طرح کی کیفیت ہے، دنیا کی کتاب میں نہیں ملتی۔ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ آسمان اور زمین کی پیدائش تمہاری پیدائش سے بڑی ہے، پھر بھی تم یعنی دوبارہ مرنے کا دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرمایا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں۔ اس تینوں کو ذہن میں رکھیے۔ پہلے لا یعلمون، they do not know، دوسرا لا یؤمنون، they do not believe، تیسرا لا یشکرون، they are not grateful، یعنی they are ungrateful۔ 3 بات۔ پہلے ایمان کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کی توحید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم ضروری ہے۔ علم کو ختم کیا گیا، پہلے علم کا ذکر نہیں جانتے، گرچہ کہ وہ آیتیں اپنے اعتبار سے لا علمون ہے، لیکن ترتیب ایسی ہے کہ بالکل کہ علم ہو تو ایمان ہوگا۔ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ شکر۔ ایمان ہوگا تو کیا کریں گے؟ اگر ایمان جیسے جیسے ایمان کی قوت بڑھتے جائے گی، انسان کے اندر شکر الہی کا جذبہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا شکر الہی کا جذبہ کم ہوتا جائے گا تو سمجھنا کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی مضبوطی اللہ کی شکر گزاری سے ہوگی۔ علم، ایمان، اس کے بعد شکر۔ اب آئیے ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ ہے، یہ جو رات و دن کو پیدا کیا نا، رات و دن کا پاس تعلق کس سے؟ شمس و قمر، یہ شمس و قمر کو پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کی، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ غیر احمد کی تو سب سے پہلے تو ان کو دعوت دی جا رہی، نہیں مان، لیکن ماننے والوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے بات بتائی جا رہی۔ اللہ کون ہے؟ وہی اللہ۔ اور کون کہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟
रब्बुकुम, तुम्हारा रब। हाँ, ये उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अल्लाह ने, हाँ ये तुम्हारी हरकत किसकी वजह से, ये तुम्हारा सुकून किसकी वजह से, ये तुम जो बात कर रहे हैं किसका फ़ैज़ान है, ये रब्बुल आलमीन का फ़ैज़ान है। रब माने मुसलसिल, यानी मसले में कि परवरिश करना, मुसलसिल। अब ये जो अब इसीलिए कुरान करीम, अल्लाह के बाद कौन सा लफ्ज़ आता है बताइए, अल्लाह का ताल्लुक रब। पूरे कुरान में आप चली जाइए कि अल्लाह के अस्मा का जिक्र, जो आपको तफसील से किताबें मिलेंगी कि ये सिफत का जिक्र इतनी मरतबा, ये सिफत का जिक्र इतनी मरतबा, पूरे कुरान में अल्लाह का तारुफ जिस सिफत से किया गया, अल्लाह के बाद लफ्ज़ रब मिलेगा। क्यों? इंसान की आदत होती है कि जो देता है उसको जल्दी पहचानता, जो देता है उसको जल्दी पहचानता, उनको नहीं जानता, नहीं मानता जो देते नहीं, देते दिलाते हैं उनको खूब मानते। तो रब का मतलब ये है कि ये जो सांस चल रही है, ये कौन सी सिफत का फ़ैज़ान है, रब का, रूबियत, पालने का ताल्लुक है। यानी जब ज़िंदगी ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, खाने का मज़ा क्या है, पीने का मज़ा क्या है। ये लफ्ज़ रब ऐसी सिफत है जिसका फ़ैज़ान इंसान के 24 घंटों में, इसलिए इंसान को जानना आसान है। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहला तारुफ क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जो सारे जहानों का रब है। तुम्हारे सांसों का ताल्लुक अल्लाह की रूबियत से, तुम्हारे कलाम का ताल्लुक अल्लाह की रूबियत से है, तुम्हारे वजूद का ताल्लुक अल्लाह की रूबियत से। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह ने सबसे पहले पूरी इंसान के पैदा होने से पहले उनकी अरवाह को पैदा किया, अपना तारुफ पहले अल्लाह नहीं फरमाया। इंसान की आदत है क्या है, जिसकी नेमत मिलती है ना उसको जल्दी पहचानता है। अभी वजूद में लाए, वजूद में एक नेमत है, अल्लाह ने अपने अल्लाह नहीं फरमाया, पहले क्या फरमाया, अलस्तु अल्लाह, क्या मैं अल्लाह नहीं हूँ, ये नहीं फरमाया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। तो अल्लाह बंदे के कान में सबसे पहले अल्लाह का जो नाम है, वो कौन सा नाम बंदे के कान में, में सबसे पहले उसके कान में पहुंचाया गया, रब। क्या रब, अलस्तु कालू बला। तो सारी की सारी इंसान जिसने कहा हाँ, फिर अल्लाह तब फरमाता है अल्लाह कौन, जवाब दिया रब। यही नहीं, ये तो अब तुम्हारा फ़ैज़ान अभी नहीं, अरे फ़ैज़ान बहुत पुराना है। पैदा होने के बाद तो सारी नेमतों की सिलसिला जारी होगा, बल्कि पैदाई भी तुम्हारी रही ने मिन्नत है उसी की। खालिक कुल्ल शै, खाली तुम ही को पैदा नहीं किया, हर चीज़ का खालिक। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, 4 सिफात, अल्लाह, रब, खालिक, माबूद, 4 सिफतें बयान किया। ज़ालिकुल्लाहु रब्बुकुम, खालिक कुल्ल शै, खालिक कुल्ल शै, अल्लाह तमाम चीज़ों का खालिक है, ला इलाहा इल्ला हु। अब जब अल्लाह का तारुफ इन तीनों सिफतों से हो चुका, अब यकीनन अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक समझा जाए तो इबादत का मुस्तहिक होगा, तो यकीनन उसी को इबादत का मुस्तहिक समझो। नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, ला इलाहा, क्योंकि अल्लाह का इरफान हो चुका, इसलिए यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा गया। क्या कहा गया, ला इलाहा इल्ला हु। कलीमे का दूसरा तरीका, एक मशहूर तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक तरीका ला इलाहा इल्ला हु। वो अल्लाह अक्सर सुनते रहते हैं, वो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, आलिम गैब शहादतुर रहमानुर रहीम। हु, ये लफ्ज़ हु सुनिए, हु के बारे में, हु के माने वो। अरबी ज़बान में इसको कहते हैं ज़मीर, जो नौन की जगह इस्तेमाल किया जाए, जो इशारा किस अल्लाह ताला। हकीकत में हु कौन है, वही है। सारी यानी तमाम मई वो सब का मर्जा कौन है, सब का आखिर में डिफर करेंगे अल्लाह ही की तरफ, क्योंकि सब की असल कौन है, अल्लाह ताला। सबका खालिक कौन है, अल्लाह ताला। तो इसलिए सूफिया किराम फरमाते हैं वो भी अल्लाह की सिफात में से सिफात, वो भी अल्लाह के। फिर इंग्लिश वालों को तौफीक दे दी कि उन्होंने ही बनाया। हु के माने क्या इंग्लिश में, ही, हु ही। अब एक अहम बात बताऊं, जो हु, बल्कि हु के जरिए से सूफिया किराम उजाय किराम जिक्र के तरीके बताए हैं, बल्कि उसके जरिए से बताया कि बहुत जल्दी यानी मतलब है कि सफाई कल्ब की कैफियत पैदा होती है, हु है। अब हु की बात बताऊँ मैं, अल्लाह ही सारे कायनात वजूद में लाया, आखिर में सबकी इंतहा वही होगी, इलैहिल मसीह। ये हा, ये वाउ, दोनों का मजमू हु है। ये हा कहाँ से निकलता, हमारे मुजव्विद साहब से पूछिए कि हमजा, हा एंड हा, हलक के आखिरी हिस्से से जो इंसान ज़बान से लेकर हलक तक जो बात करता है,
17 मखारिज है, 5 मवाले हैं, 5 मुकामात से 17 हुरूफ निकलते हैं और आखिरी हिस्सा जो सीने से मिला हुआ है हमजा हा निकलता है। क्या निकलता है? हमजा हा। अब ये मुंह से आखिरी जो निकलते हैं फा और वाउ, वाउ निकलता है, मीम और वाउ, औ बताइए। तो ये हा आखिरी लफ्ज़ से, ये वाउ ये यानी इब्तिदाई से, यानी मतलब इशारा है कि इब्तिदा भी उसी से है, इंतहा भी उसी से है। हर चीज़ की इब्तिदा भी उसी से है, इंतहा भी उसी से है। अरे बताया जा रहा है कि ये जो हुआ है सारे मकारिज पर पूरा फैला हुआ है। अल्लाह की मोहब्बत भी तुम्हारे अंदर ऐसी रिच बस जाए, पूरा फैल जाए, इसलिए हु है। तो हु के अंदर बहुत से कमालात है कि हु की अजमत समझने के लिए मैंने यानी अर्ज़ किया, इशारा होता है। अब इतनी सब अज़मतें और अल्लाह की रहमतें इनायतें होने के बाद भी तुम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सब झुकाते हो, उसकी बात करते हो, शरीक करार देते हो, तो तुम अल्लाह की तौहीद से कैसे तुम मुँह मोड़ सकते हो? क्यों कर तुम फिरे जा रहे हो? अल्लाह ताला मुशरिकीन से कहता है कि तुम क्यों कर उससे फिरे जा रहे हो? कुरान में एक ज़ाहिर बाकी भी ये कहकर आगे नहीं बढ़ जाने, मुशरिकीन से हमारा किताब नहीं, अहले ईमान से अगर होगा तो मतलब ये होगा कि तुम फिर भी अल्लाह की इबादत से कैसे फिरे जा रहे हो, फिर तुम अल्लाह के कैसे फिरे जा रहे हो इतनी इनायत। और डायरेक्ट जो किताब है ज़ाहिरी एतबार से बातिन के, क्योंकि कुरान की हर आयत का ज़ाहिर भी है और एक बातिन भी है। ज़ाहिर के एतबार से तो मुशरिकीन से है, कैसे तुम अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत कर सकते हो, अल्लाह के शरीक करार देते हो। इसके बातिनी माना ये है कि अगर अहले ईमान से खिताब ये होगा कि तुम इतनी इनायतों के बावजूद भी क्या तुम यानी अल्लाह की बारगाह में तुम रुजू नहीं होगे, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे नहीं बनोगे। पेशा देता है ज़ालिकुम रब्बुकुम खालिकुल शै ला इलाहा इल्ला हुवा तुफ़लिहून। सुन लीजिए, अल्लाह ताला अपनी अज़मत के यानी कुरान करीम में अपनी उलूहियत, अज़मत और कुदरत के दलाइल को के दो तरीके से कहें। एक दलाइल कुदरत का ताल्लुक़ है अनफुस इंसान की जानों से, दूसरा था आफा जिसको इंग्लिश में होरिज़न। एक का होरिज़न से है आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, अल्लाह ताला की निशानी है। दूसरा इंसान के सर से लेकर पाँव तक, ये अल्लाह की निशानी है। तो अब यहाँ इस आयत इस रुकू के अंदर अल्लाह ने 4 निशानियाँ, उसका ताल्लुक़ किससे है? आफाक से, होरिज़न से। उसके बाद 2 निशानियाँ अल्लाह ताला ने इसमें किसके बयान फरमाई? इसका अनफुस से। तो अब आइए, अब ये जो तीसरी आयत पढ़ने जा रहे हैं मुमकिन है 63वीं आयत। अल्लाह ताला इसमें सबसे पहली 2 निशानियाँ ऊपर रात और दिन यानी शम्स व कमर वो निशानियाँ बयान की गई। अब यहाँ पर अर्ज़ और समा की निशानी बयान की गई। इसका भी ताल्लुक़ किससे है? आफाक से। अर्ज़ को पहले लाया गया, अभी बताया गया कि अल्लाह ताला के रुबूबियत का फ़ैज़ हमारे करीब है। आसमान से बढ़ के हम किसको जान सकते अपने आप? उसी की निस्बत से ज़मीन और करीब है, ज़मीन का जिक्र है, उसका आसमान, उसका आसमान का जिक्र है। पहले खुद अपने आप को देखो, ये वजूद किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने दिया है। फिर वो वजूद किस पे चल रहा है? वजूद ज़मीन पर। फिर उस वजूद को अगर आप ऊपर क्या है? आसमान, ये किसने बनाए हैं? अल्लाह। इशारा फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा, उस जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को करार बनाया। करार के माने रहने की जगह, ठहरने की जगह, वो करार कहा जाता है। ज़मीन के करार, ज़मीन को कैसे करार बनाया? नहीं इतनी सख्त नहीं बनाया, लेट जाए तो कमर दर्द हो जाए, नहीं इतनी नर्म नहीं बनाया, उठे तो तकलीफ, नहीं मतलब कि धस जाए। और इतनी ऐसी बनाया तुम चाहे तो उस पर मजबूत बना, अपना मकान बना, कितना कुछ खर्च करो, लेकिन फिर भी यानी तुम्हें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई है। करार के कई माने। ये करार अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को करार बनाया, रहने की जगह बनाया। ये मुस्तकिल करार नहीं याद रखें, इसलिए नकीरा है। नकीरा का मतलब है कि इंडिफिनिट नाउन, आर्जी करार का है, आर्जी करार। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, तुम्हारे लिए ज़मीन में करार की जगह है। ये नहीं समझना कि तुम हमेशा ज़मीन के लिए नहीं भेजे गए हैं। मताउ इलाही, एक वक्त तक इंजॉय करने का वक्त है। मता माने कि टू इंजॉय फॉर ए टाइम, कोई 60, 70, 80, 90 साल के लिए करार के लिए इसे करार मिलेगा। हमेशा का करार यही नहीं होगा, बल्कि खबर तो इससे बढ़कर करार वाली है। 1000, 2000 नहीं, कब तक रहना है नहीं मालूम कि, लेकिन इस करार की जो फिक्र है वो करार की फिक्र नहीं है। वहाँ बेकरार हो जाओगे,
جو وہاں کے قرار کی فکر نہیں کرے گا تو بے قرار ہو جائے ہوئے. اسی کو حقیقی قرار مت سمجھو. قرار بنایا زمین کو, قرار کب بنایا؟ مرنے سے پہلے بھی بنایا, مرنے کے بعد بھی بنایا. ہم کیا سمجھ رہے قرار بنا ہے, جو چاہے کر لو قرار ہے. ارے زمین پہ زیادہ نہیں رہنا ہے, زمین پہ زیادہ کس میں رہنا ہے؟ وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ارے بندے کیا سو رہا, پڑھ عشاء پڑھ, فجر پڑھ, وہاں سونا ہی سونا ہے. سونا ہے تو وہاں سو. کہاں؟ خبر میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو جاگے گا رب کی عبادت کے لیے, فرشتے کیسے کیا کہیں گے؟ نم کا نمت العروس, ایسا سو جا دلہن سو جاتی. اس لیے بزرگان دین کے سونے کو, اس دنیا سے جانے کو عرس کہا جاتا ہے. عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عرس حقیقی خوشی تو وہ ہے, حقیقی نیند تو وہ ہے کہ جہاں پر سکون سے سو جائے, کہ قبر کچھ نہ کر سکے, کیڑے کچھ نہ کر سکے, بلکہ راحت ہی راحت ہو. یہ باوجود یہ کہ عارضی قرار ہے, لیکن اس قرار کی فکر کر. اس لیے بندے کا قرار دیکھیے. پہلا قرار کہاں ہے؟ زمین میں آنے سے پہلے ماں کا پیٹ. یہ بھی قرار, جہاں بھی ٹھہر جائے قرار یاد لیجیے. یہ قرار میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا ہوں, قرآن میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, اس کو نطفے کی شکل میں اس کی ماں کے پیٹ میں ایک مضبوط رہنے کی جگہ قرار میں رکھا. فی قرار مکین, 9 مہینے جو قرار کی جگہ ہے. تو بندہ کیا سمجھنے لگا پیٹ میں یہ دنیا ہے. 4 مہینے کے بعد روح اٹھی گئی, بندہ سمجھنے لگا یار, اس لیے پیدا ہوتے رو رہا میں قرار جگہ سے نکل دی. اس کو نہیں معلوم کہ بہت بڑی قرار جگہ, قرار کی جگہ میں آ رہا ہے. ارے یہ 9 مہینے عارضی ہے, وہاں تو صرف ایک ہی غذا تھی, بے شمار غذائیں کھانے ہیں. ایک ہی غذا اللہ نے خون کی شکل میں جو بندے کو دے رہا تھا. بندہ کیا سمجھ رہا تھا؟ کیا سمجھ رہا تھا کہ زمین کے مقابلے میں یہ قرار گاہ ہے. جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ بڑی قرار گاہ تو یہی ہے. لیکن اب اس کا کیا ہو گیا؟ یا نعمتیں دیکھا, کھانا پانی وغیرہ سب دیکھا, اب اس میں اتنا منہمک ہو گیا اور اس سے بڑھ کے قرار گاہ کو بھول گیا کہ اس سے بڑھ کر قرار گاہ قبر ہے. سکون وہاں ملنے والا ہے. ایک بندے کو ماں کے پیٹ سے بڑھ کر سکون یہ دنیا میں ملے گا اگر بندہ دنیا میں اللہ کا شکر گزار ہوگا. اس سے بڑھ کر قرار کہاں ملے گا؟ قبر میں ملے گا. بلکہ قبر ہی نہیں, اس سے بڑھ کر قرار آخرت میں ملے گا. اللہ کی نعمتیں دیکھیے. اس سے بڑھ انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ یہی کچھ سمجھ. خبر ہی سب کچھ نہیں, اس کے بعد تو بڑی اور نعمتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی جاری رہے گا. لیکن کیا کرو تم شکر گزار بندے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. آسمان کو بنا بنائے, چھت بنائے. کیسی چھت؟ ابھی گزشتہ بھی بیان کر چکا میں. ہم چھوٹی چھت بناتے ہیں تو پلر ہونا, بیم ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض بغیر عمد. آسمان کیسے بنایا؟ بغیر ستون کے. اتنی بڑی چھت, ایسی چھت یعنی زمانہ گزر گیا, کوئی فساد نہیں, نہ اس کی شان نہ اس کے سیرت میں غرض کے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم. اور تمہارے اب اس کے بعد دلائل آفاق, فریضن کے بعد دلائل انفس. خود اپنی ذات میں غور کرو کہ یہ جو وجود ہے, یہ وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. وصورکم, اللہ نے تمہاری تصویر بنائی, اللہ نے تمہاری نقشہ بنایا. اب نقشہ تو اللہ تعالیٰ جانور کا ہی بنایا, کیڑوں کو بنایا, مکڑوں کا بنایا, درندوں کا بنایا. لیکن کوئی نقشہ اس سے بڑھ کر حسین ہے انسان کے نقشے سے بڑھ کر؟ فأحسن صورکم. اللہ کی بدین نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں تصویر دی, اور تمہاری تصویر کیسے؟ تمام تصاویر میں اللہ نے تمہاری تصویر کو خوبصورت کیا, سر سے لے کر پاؤں تک. اور کالا بھی ہے تو خوبصورت, گورا بھی ہے تو خوبصورت, سولا بھی ہے تو خوبصورت. صرف رنگ میں نہیں ہے. کیسے خوبصورت؟ ابھی بتاتے ہیں کہ جتنے درندوں کو بنائے, پرندوں کو, سب کیسے ہوئے؟ جھکے ہوئے, کھڑا ہوا ہے ایسا. انسان کو کھڑا کیا, انسان کو کھڑا کیا. اور سب کھاتے ہیں کیسا؟ ہاتھ سے لے کے کھاتا ہے. چارہ میں کون بیل بکری ایسا لے کے کھاتی, پھر جھک جانا پڑتا کہاں؟ زمین. جتنے کھاتے ہیں زمین پر جھک کر کھاتے ہیں. ہم کیسے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں, ہاتھ سے اٹھا کر کھاتے ہیں. کیوں؟ اشارہ ہے کہ رزق پر مت جھکو, رازق کے سامنے جھکو. تمہیں رزق پر جھکنے کے لیے نہیں ملا. حشرات درندے جھک جاتے چرندے, کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے.
سجدے جھکتے تو جھکتے، ارے تمہیں رزق کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہیں رازق کے لیے بنایا گیا. تو اس لیے اللہ نے ہمیں جھکایا نہیں. جھکایا کس کے لیے؟ نماز جھک جاؤ، بلکہ اسی جھکنے میں تمہارا قرب ہے. اور میں سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہوں؟ جب تم پورا جھک جاتے ہیں. سجدے میں کھانے کے لیے جھکے تو نہیں ہوتے پورے، گھوڑی پڑنا کہتے ہیں، بلکہ جب سجدے میں گر جاتے ہیں تو تم قریب ہو جاتے ہیں. اللہ نے کھڑا بنا. اب یہ تو یہ اتنی نشانیاں ہیں، اس کو خود مستقل موضوع ہے. کئی ایسے نہیں مطلب ہے کہ اس کے یعنی نشست بھی ہو تو ہم یعنی اس کے انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک کی نشانیاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ضروری حد تک بیان کیے جائیں گے. سیدھا بنایا، اس کے لیے ہاتھ دیے کھانے کے لیے، متاثر بنایا، پھر اس کے چہرہ اور اتنا خوبصورت بنایا، دوسروں کا نہیں بنایا. یعنی مطلب ہے اس میں پھر یہ کہ صرف ایسا کھڑا ہی بنا دیا جاتا تو تکلیف دہ ہو جاتی. جانور جیسے جھکے ہوئے ہمیشہ، تو اس کا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اس کے اندر یعنی ایک لچک پیدا کی، جھکنے کے 360 ڈور بنائے گئے. پھر وہ بنی اس کے اندر اتنی بڑی ایک سائنس ہے کہ ایک مستقل یعنی مطلب ہے کہ اس کے لیے یعنی نشست چاہیے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں سر سے لے کر پاؤں تھا کہ اللہ نے تمہاری تصویر کو حسین بنایا. کتنی حسین بنایا؟ ایک واقعہ عرض کر دوں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی ایک بہت بڑا پروقار آدمی تھا. اب جب کی بات نہیں ہے، امام اعظم حنیفہ کے زمانے یہ منصور کا دور تھا. منصور ہے بنی عباس کا دوسرا خلیفہ، بلکہ حقیقت میں دوسرا ہونے کے باوجود بھی اس یعنی بنو عباس کی خلافت کا اثر بہت ہی سمجھا جاتا ہے. بہت مشہور ہے نام ابو جعفر منصور، عباسی سلطنت کا جو عظیم بادشاہ ہے. تو عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی ایک شخص تھا، اس کی بیوی خوبصورت تھی، تو اس نے بہت کافی چاہتا تھا. لیکن ایک دن ان بن کی وجہ سے اپنی بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دے دی: انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر. یہ 3 طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو. اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہوگی تو یہ 3 طلاق. چاند سے زیادہ کہاں سے حسین ہوگی؟ یقین 3 طلاق پڑ جائیں گے نا. رو دے آئے، بیوی بھاگ گئی. کیوں؟ ایسے نہیں تھے اس زمانے میں. 3 کے تو رہ رہے، حرام کاری ہے پوری، تقویٰ پرہیزگاری. اور بیوی چلے گئی گھر کہ تم نے 3 طلاق دی، میں نہیں رہ سکتا. اب روتے ہوئے یہ اب بادشاہ کے پاس پہنچا. ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے. منصور کے پاس پہنچا. منصور نے فقہاء کو بلایا. عراق، یہ کہاں کی بنو پاس؟ عراق. فقہاء کو بلایا، بولا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. تو تمام فقہاء نے کہا کہ طلاق کو کہاں سے زیادہ پسند نہیں ہو سکتی، طلاق ہوگی. ایک فقیہ خاموش بیٹھا تھا. تم کیوں نہیں بولے؟ وہ فقیہ کون تھا؟ تقریباً آپ کتب پڑھ کے دیکھ لیجیے. احد اصحاب ابی حنیفہ، ایک حنفی، ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد میں سے ایک شاگرد تھا. یہ ذکر ہے، اس میں نام نہیں آیا ہے، لیکن ممکن ہے وہ حضرت محمد علیہ امام محمد علیہ الرحمہ تھے، جو امام آدم حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں کیا؟ دیکھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے چاند کو بہترین اسٹرکچر، بہترین خوبصورت سانچے میں بنایا. اچھا کیسا غلط پڑھ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّجْمَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے ستاروں کو خوبصورت بنایا. ارے کیا ہو گیا تمہارا؟ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے یعنی چاند کو بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت اسٹرکچر اور تصویریں بنایا، سانچے بنایا. سب نے کہا کہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے فقیر کو تم غلطی کر رہے ہو. یہ کہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا. انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. نہ چاند خوبصورت ہے، نہ سورج خوبصورت ہے، نہ زمین خوبصورت ہے، نہ حیوانات خوبصورت ہے. منصور نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں، چلے جاؤ. منصور نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں، چلے جاؤ. تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ ہے انسان کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت بتا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اور تمہاری تصویر بہترین بنائی. اب آپ کو ہر قسم کی راحت دے دی، زبردست بنگلہ دے دیا. اللہ زمین بنایا نا ہمیں، یہ بنگلے دے دیا زبردست، یعنی چھت وغیرہ فرش بنا دیا، سب کچھ سلو. کھانا نہیں ملا تو کیا فائدہ؟ اس سے تو جو بھی اچھی تھی. کھانا ہی نہیں ملا تو کیا تھا فائدہ؟ تو اللہ رب ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کا بھی سامان فراہم کیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. پاک چیزوں سے رزق دیا. نعمت اللہ پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑا، تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا. کیسے انتظام کیا؟ آسمان کو کھن دے دیا، پانی برسا. زمین کو کھن دے دیا، پیدائش. زمین و آسمان میں دیکھنے میں کتنا اختلاف. اوپر ہے یہ
نیچے ہے, اختلاف ہے, لیکن اتنا اتحاد اللہ نے پیدا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کتنے اتحاد پیدا, توافق, اتفاق پیدا کر دیا. زمین نے منہ کھولی, آسمان بولا کہ میں کیا دوں, تو تیری حیثیت دیکھ, آسمان تیار ہو گیا بارش برسا. اس کے بعد پھر یہی نہیں ہوا, بارش برسانے کے بعد زمین سے پودے پیدا ہوئے, پھر ترس رہی, پھر نظر اٹھا کر دیکھی. ہم ذرا بڑے ہوتے ہیں, چھوٹا 2 سے 3 مرتبہ مانگے تو ارے کیا کریں, یہی عادت ہو گئی باغا مانگنے کی, باغا مانگنے کی عادت ہو گئی. اب زمین والی کی ابھی گزرا تھا, اب آ گیا سورج, سورج آ کر جو ہی ملکہ بڑا پختہ کرنے لگا. چاند کیا کرنے لگا, اور مزید اپنی شعاؤں کو پھیلا کر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنے لگا. تو اب آسمان تھکتا نہیں, آسمان دینے سے تھکتا نہیں, چاند اور سورج لینے سے نہیں تھکتی. اشارہ ہے کہ تم کتنے ہی بڑے ہو, چھوٹوں سے توافق ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے. چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ, جیسے آسمان زمین سے شفقت سے پیش آتی ہے. اتنا بڑا اختلاف کے باوجود بھی دونوں میں سمبند ہو سکتا ہے, دونوں میں تعلق ہو سکتا ہے. اب اس کا یہ اشارہ بھی ہے اس میں, احسن صورکم ورزقکم طیبات, پاک چیزوں سے. ایک اہم بات, زمین کے جتنے حشرات ارض, درندے پرندے ہیں جو چاہے غذا کھاتے, بلکہ ہماری بچی غذا ان کی ہے. اگر اللہ نے ہمیں نفیس اللہ تعالیٰ اناج دیا, اناج کا گھاس پھوس کس کو دیا؟ جانوروں کو دیا. ہمیں اللہ نے گوشت کھانے کے دیا, تو ہڈیاں کس کو دیا؟ جانوروں کو دیا. اگر طیب پاک و روزی دیا تو کس کو دیا؟ انسان کو دیا. اور جانور جتنا کھاتے ہیں, جتنے درندے کھاتے ہیں, ایک ہی قسم کا رزق کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ یا تو گوشت کھاتے ہیں یا تو سبزی کھاتے ہیں. تو انسان ہی ہے سبزی, گوشت, بریانی سب یعنی مختلف قسم کے بنا کر یعنی مکسر کر کے کھاتا ہے. حیوان کو توفیق نہیں کھانا بھی چاہے, کھائے تو گوشت کھا لیتے بیٹھنا, کھائے تو بریانی یعنی ترکاری کھاتے بیٹھنا, لیکن سارے یعنی چیزوں کو ایک لذیذ بنا کر یہ کھانا اللہ نے, یہ کس نے فراہم کیا؟ کس نے تمہیں توفیق دی؟ اللہ نے. اور اللہ کو منت دی. ایک اہم بات میں عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے یعنی مطلب ہے کہ حلال, ایک ہوتا ہے طیب. اللہ طیب کیوں فرمایا؟ کہ حلال ہی کو مت دیکھو, طیب بھی دیکھو, طیب بھی دیکھو, جو چاہے مت کھا لو, پاک ہے لہٰذا کھا سکتے. ہر پاک کھانا جائز نہیں تمہارے لیے, ہاں پاک کھانا جائز نہیں. ہاں ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو زمین میں جو کچھ پیدا کیا اس میں سے حلال اور پاک کھاؤ. مرغی حلال ہے, اگر اللہ کو کہتے ہیں ذبح کرتے ہیں. بکری حلال ہے, کسی کی چرائی کو بھی مرغی ہے حلال ہے. حلال تو ہے, اللہ کو کہا گیا کہ تمہارے لیے کھانا طیب نہیں ہے, کھانا طیب بھی ہو حلال بھی ہو. فی نفسی وہ حلال بھی ہو اور فی نفسی وہ طیب بھی ہو. ہر حلال تمہارے لیے طیب ہونا ضروری ہے. غضب کی بکری, غضب کی مرغی حلال ہوگی ضرور اللہ کو کہنے کی وجہ سے, لیکن تمہارے لیے اس مالک کو کھانا حلال ہے, اس کے لیے طیب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے حلال بھی فرمایا, طیب فرمایا. ہر چیز مت کھاؤ, وہ چیز کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. طیب اشارہ ہے ہر چیز دنیا میں نہیں اللہ نے دیا ہے جو چاہے کھاؤ, نہیں. یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول نے کن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے, کن چیزوں سے منع کیا ہے. کھانے سے پہلے دیکھ لو, پھر اشارہ ہوتا ہے کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اب اللہ تعالیٰ, اب دیکھیے اللہ اپنی عظمت انسان کی عادت ہے کہ بار بار کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت, ربوبیت, قدرت کو بتانے کے لیے وہاں ایک نعمت کو بیان کر کے کیا فرمایا؟ ذالک اللہ, یہ تمہارا, یہاں فرمایا ذالک اللہ, یہ اللہ ہے تمہارا, یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. تو اللہ کی جب عنایت اتنی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ بابرکت. برکت کس کو کہتے ہیں؟ عنایت. اللہ کی اتنی عنایتیں ہیں, یقیناً بندے کو کیا کہنا پڑے گا کہ سب سے بڑے برکت دینے والا, سب سے بڑے خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ بابرکت ہے. ایک تو برکت آپ نے سنا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کو کیا قرار دے رہا ہے؟ برکت والا. فتبارک اللہ رب العالمین, جو تمام عالمین کا رب ہے. تو اب اللہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کی تعریف یہ کہی گئی, ثبوت الخیر فی الشیء, ثبوت الخیر الہی فی الشیء. اللہ تعالیٰ کا خیر کسی بھی شے میں ایک زمانے تک باقی رہے, اسے برکت کہا. مثال کے طور پر
کیا کہتے ہیں آپ، 1 مہینے کی تنخواہ 2 مہینے چلی، ابھی اپنی تنخواہیں بہت بڑی برکت ہوگی. خیر کا یعنی زمانے تک ثبوت دیر تک چلتے رہنا، کوئی ثبوت کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، برکت. کوئی چیز ہے نہیں، 1 ہفتے کی بجائے 20 دن چلی، بہت برکت ہے. اس میں برکت سمجھ میں آ گئی. اللہ کا بابرکت ہونا کیا مطلب، یہ برکت کتنی بھی ہوگی کب تک رہے گی، مرنے تک زیادہ تک ہو، بہت کم چیزیں اتنی برکت وہاں تک رہے گی، کب تک رہے گی. لیکن آخر وہ کون سی برکت ہے مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آنے والی، وہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی سے تعلق. اللہ نے کیا فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، برکت والا ہے. اس کلام سے تعلق ہے. بس یقیناً ہمارا ان جیسی نشستوں میں بیٹھنا یہ برکت ایسی ہے صرف دنیا ہی میں نہیں، قبر میں حشر میں کام آنے والی ہے. یہ ایسا خیر ہے جس کا تسلسل جاری رہنے والا ہے. اسے اللہ نے اپنے کلام کو کیا فرمایا، مبارک. کوئی ایسی برکت چاہتا ہے تو صرف چند روزہ نہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے، وہ برکت ہماری ختم نہیں ہونا، مرنے کے بعد بھی رہنا. مرنے کے بعد بھی رہنا قبر میں. تو اللہ نے فرمایا قرآن سے تعلق جوڑ. قرآن سے تعلق جوڑیں گے پڑھنے سے، سمجھنے سے، معنی سے، ہر اعتبار سے جتنا تعلق بڑھتے جائے گا اور تمہاری برکتیں قبر حشر میں بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ نے اپنے کلام کو قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر قرآن کو کیا کر مبارک فرمایا. اب برکت، اب اندازہ لگائیے کوئی برکت کتنی دے سکتا ہے، جتنا اس کے پاس ہو اتنی دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بابرکت کا ہے کا مطلب کیا ہے، اس کی عنایتوں کی ابتدا نہیں بیان کر سکتے، اس کی عنایتوں کی انتہا نہیں بیان کر سکتے. اگر کوئی ایسی برکت والا ہے تو فتبارک اللہ، اللہ ہی ہے رب العالمین جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین پر اس کی برکتیں چھائی، سارے عالمین کا رب ہے. اب اہم بات، ہر آیت کا گہرا تعلق گول ہے، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے. اگر کسی کی برکتوں کا تعلق وہ تو محدود زندگی تک ہے، کوئی کسی کو نواز دے تو کتنا نوازے گا، جب تک رہے نوازے گا نا، 20 سال 30 سال 40 سال. اللہ تعالیٰ سے ہائی کا تعلق کیا ہے، وہ زندہ ہے جتنا تو اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. جب اس کی ابتدا انتہا نہیں ہے اس کی برکت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ ہے جو وہ زندہ ہے. ہائی کا مطلب کیا ہے کہ ازلی ابدی، اس کی زندگی حقیقی ہے اور سب اس سے زندہ ہے جن کی زندگی مطلب ایک حقیقی نہیں، ازلی نہیں. چنانچہ هو الحی حقیقت میں وہی ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف آیت الکرسی جس کو سید العین قرآن، قرآن کی آیتوں کی سردار قرار دیا ہے. پورا قرآن کریم جیسے ہر ایک کا ایک نام دیا گیا. قرآن کا قلب کیا ہے، سورہ یاسین. قرآن کی زینت کیا ہے، سورہ رحمان. اور قرآن کریم کی آیتوں کی سردار کون ہے، سورہ آیت الکرسی. سورہ آیت الکرسی قرآن کی آیتوں کی سردار قرار دی گئی. اللہ نے کیا سب سے ابتدائی تعریف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے. قیوم کے معنی تھامنے والا. سب کی زندگی اسی سے ہے، سب کی زندگی اسی سے ہے، سب کا قیام اسی سے ہے. یاد رکھنا کہ تم جو اترا رہے ہو اپنے وجود پر، یہ تمہارا اپنا وجود نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ وجود ہے. وہی ہے، وہی قیوم ہے. وہ الحی لا الہ الا، جو وہی ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے لا الہ الا ہو. اب جب یہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پورے اخلاص کے ساتھ اسی کو پکارو. فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرو. دین کے معنی اطاعت کے کہا گیا، دین کے معنی عبادت کے کہا گیا. عبادت کو اس کے لیے خالص کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو. اگر یہاں پر عبادت کے یہ معنی نہ ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم اپنی جتنی عبادتیں ہیں اس میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے ساتھ اسے پکارو. اگر دعا کے معنی میں ہے، عبادت کے معنی میں ہوں گے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. فادعوہ مخلصین لہ الدین. اب اس کے اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، اب ان ساری اللہ کی عظمت، قدرت، اس کی الوہیت دیکھنے کے بعد ایک بندے مومن کے دل کی گہرائیوں سے کیا نکلنا چاہیے؟ آیت کا اختتام کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ آیت ہے، والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. والحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. اب اہم بات،
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سنت کے اعتبار سے یہ مستحب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے تو سب کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ ابھی کہا گیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ الحمدللہ۔ اب اس کے لیے کئی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں، اس لیے بہت سی دعاؤں میں اللہ کی تحلیل کے بعد اس کا ذکر ہے اللہ کی حمد۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اس لیے اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہر کلمے کی خصوصیت ہے، ہر کلمے کی ایک خصوصیت، کلمہ شہادت کی ایک خصوصیت ہے، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک خصوصیت اس کی فضیلت ہے، اور ایک کلمہ بہت بڑی فضیلت والا ہے، اس کو اپنا ورد بنا لو جس میں اس آیت کریمہ پر عمل ہے۔ ہم اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ کون سا کلمہ ہے جس کو آپ چاہرو کلمہ کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہرو کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، بعض میں یوں ہے، بعض میں یہ دل خیر وہ علی کل شیء۔ مختصر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے توحید کے بعد اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اس لیے بتایا گیا عرفات میں سب سے بڑا ذکر یہ کلمہ ہے۔ اس لیے عرفات حاجی، یعنی آپ یاد ہوگا کہ حاجی جو جا چکے ہیں جو نہیں جائیں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کے مستحب جو اوراد ہیں ایک تسبیح یعنی عرفات میں پڑھیں، یہی نہیں آپ کو سناتا ہوں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فجر یا مغرب کے بعد یا دو وقت پڑھے تو اچھا ہے، کم از کم فجر کے بعد کوئی اگر اپنا رخ بدلے، یعنی اپنا رخ بدلے بغیر اٹھے بغیر سلام ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد اگر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو آپ اندازہ لگائیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پڑھ لیجیے کیا مطلب کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب، کئی فضائل اس کے ہیں۔ یہ کلمے کون سی کلمے کے؟ جس میں اللہ کی حمد، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، چوتھا کلمہ، یعنی بالکل 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیے اگر موقع ملا تو مغرب کے بعد بھی، اور یہی نہیں آپ یعنی جب دعا کی کتاب پڑھیں گے تو آپ اور ایک روایت ملے گی، وعدہ سے گزریں گے آپ اسی کلمے کو چوتھے کلمے کو پڑھیں گے، کئی لاکھوں کا ثواب کے بارے میں احادیث کرام میں ذکر آیا ہے۔ اس کا یقیناً یہ کلمہ پڑھنا وہ اس آیت کریمہ پر عمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کو ارشاد ہوتا ہے قل انی نہیت، اے حبیب کہہ دیجیے انی نہیت ان اعبد الذین یدعون من دون اللہ، کہ گویا ان کو اعلان کر دیجیے تاکہ کافر و مشرک مایوس ہو جائے کہ کسی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بات کو نہیں مان سکتے۔ اس کا شان نزول یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے کفار مکہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کے دین کی اطاعت کرو جیسا کہ پورا عرب کرتے رہا۔ تو چنانچہ ایک نہیں مختلف مواقع پر نت نئے انداز سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودان باطل کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، کبھی تو لالچ کے طور پر کہ ہم آپ کو سردار بنا لیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یعنی عرب کی سب سے حسین لڑکی چاہتے ہیں تو اس سے شادی کر دیں گے۔ جب یہ بھی نہیں ہوا تو ابو طالب کو یعنی بعد حضرت ابو طالب کے بیچ میں وہ وسیلہ بناتے تھے، مختلف طریقے سے ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ آخر میں یہاں تک یہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم تمہارے جس خدا کی تم جس رب کی تم یعنی دعوت دے رہے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، لیکن ہوگا یہ کہ چند دن آپ ہمارے بتوں کی بات کرو، چند دن ہم تمہاری بات جناب کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافر میں نازل فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو من کی بات نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا اے حبیب اعلان کر دو انی نہیت ان اعبد الذین یدعون من دون اللہ، کہ غیر اللہ کی جب تم جس کی بات کرتے ہو یقیناً میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا، مجھے منع کر دیا گیا۔ اور جب کہ میرے پاس اللہ کے جانب سے بڑے بڑے دلائل آئے ہیں، بینہ روشن دلائل آئے ہیں، کہ ایک عقلی دلائل بھی ہے، نقلی دلائل بھی ہے، ان دفعہ دلائل کے ہوتے ہوئے یعنی یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کیسے وہ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی ذات میں کسی کو ایک بندے مومن شریک کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی ربی وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ان اسلم لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے جھک جاؤں، میں اس حکم کے سامنے سر تسلیم کروں۔ اب یہاں اشارہ ہے ارے عبادت تو کجا، شرک تو کجا، میں اپنی ذات کو مکمل طور پر رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ میرا ہر معاملہ رب العالمین کے سامنے جب جھکا ہوا ہے تو میں کسی اور کے سامنے کیسے جھک سکتا؟ اس امت کو تعلیم ہے یہ امت کسی اور کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھ لیجیے، اسلام مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسلام لاؤ ترجمہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ نبی کو اسلام لاؤ ترجمہ نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا اس قال اللہ رب، جب ان کے رب نے اسے کہا اسلم، آپ اسلام لاؤ، اسلام لاؤ نہیں، میرے حکم کے سامنے گردن جھکا دو۔ اسلام کے ساتھ معنی ہے اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اپنی خواہش کو اس کی حکم پر قربان کر دینا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ یہ حقیقی مسلمان بن گیا تو ولی بن گیا۔ حقیقی اسلام کے معنی ولایت کے ہیں،
اور حقیقی اسلام اس لیے اللہ نے حقیقی اسلام اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل کو نمایاں طور پہ فرمایا کہ حقیقی اسلام دیکھنا ہو تو حبیب اللہ میں دیکھو، خلیل اللہ میں خلیل اللہ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سارے انبیاء کے جتنے انبیاء ان کے بعد آئے سب کے جد کون ہے؟ جبکہ سب کے گرینڈ فادر سب کے جد کون ہے؟ حضرت ابراہیم صاحب. اس لیے ان کے اسلام کے نمونے کو خاص طور پہ پیش کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ امن احسن الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن احسن الدین من اسلم وجهه للہ وهو محسن. اس سے بڑھ کر یعنی دین کے اعتبار سے کون اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ امن احسن الدین جس نے من اسلم وجهه للہ جو اپنے رب کے جہاں وجہ کہہ کر اپنی ذات کو اللہ پر اسلام میں ترجمہ نہیں کریں گے. اسلم جو اپنی ذات کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا. اسلام میں نے خود سپردگی، اسلام میں نے گردن نہاد گردن جھکا دینا، اسلام کے معنی مطلب ہے کہ سرنڈر ہو جانا، اسلام کے معنی سبمیشن ہو جانا، یہ اسلام کی حقیقت ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، نیکوکار بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے. اس کا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اسی اسلام کے نتیجے میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کیا بنایا؟ خلیل. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی ذات کو قربان کر دو، قربان کرنے کے لیے تیار. نمرود کے شعلوں کے سامنے پرواہ نہیں کی. اللہ کے توحید بلند کرنے کے لیے نمرود کے شعلوں کے سپرد کر دیے. اللہ کے حکم کے اتباع نہیں، نمرود کے شعلوں کی پرواہ نہیں کی. اسلام کی پہلی سے ابتدا. پھر جب حکم ہوا ایک آزمائی ختم ہوئی، یعنی اپنے شیرخوار بچے کو ذبح کرو. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اور جو بچہ جتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہوگا، پہلے تو اسلام کی یہ بتایا گیا کہ چھوڑ دو. اتنی تمناؤں کے بعد بچہ پیدا ہوگا کہ ماں اور بیٹے کو دونوں کو ہزاروں میل پر تنا چھوڑ دو. یہ اسلام ہے. بیٹے کو یہی نہیں، جدا کر دو. اب بڑا ہونے پر چلنے لگا، ذبح کر دو. کیا کر دو؟ ذبح کر دو. کبھی وقت ملا تو یہ بتاؤں گا. بہت بڑے دولت مند تھے، بڑے بڑے ریوڑ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسلام ہے. اسی لیے ہماری ملت کا نام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اسلام. ملت ابراہیم کا نام کیا ہے؟ اسلام. اس لیے ایک شاعر نے پیاری بات کہی کہ شہادت گہ الفت ختم رکھنا ہے. شہادت یہ محبت کے گہوارے میں قبضہ رکھنا ہے. شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا بڑی بات ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آخری بات عرض کر دوں کہ اب آپ دنیا کی بے شمار بیکار کے کام نہیں آنے والی پہلیاں بچوں کو سکھاتے ہیں. پہلی بولتے ہیں نا، پہلی دین کی پہلیاں کیسی ہوتی ہے؟ دین کی قرآن کی پہلیاں. بتاؤ قرآن میں آخر وہ کون سی 3 آیتیں ہیں کہ تسلسل کے ساتھ رب العالمین کے ذکر آیا؟ تو پورے قرآن میں سے وہی مقام ہے. اللہ نے تسلسل کے ساتھ تینوں آیتوں کا اختتام رب العالمین پر فرمایا. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اس سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. پورے قرآن میں یہی وہ مقام ہے. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی وحدانیت کی نشانیاں، ایسی الوہیت کی نشانیاں بیان کر رہا. اگر مسلمان اس سورے کے سرخی پر غور کر لے تو اس کے زبان سے کیا نکل جائے؟ وہی رب العالمین ہے. اس لیے ایک نہیں بار بار نکلے. کم از کم بار کی کم از کم حد 3 مرتبہ ہے. اس لیے اللہ نے 3 مرتبہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین. اللہ میں یہ عظمت کو سمجھ لے کہ توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ کی عبادت کی زندگی کا جو معرفت ہے، اللہ معرفت نصیب فرما.